بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ لفظ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دہراتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سچی توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 71۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن، اور جو تابہ توبہ کرے، وعاملہ اور اعمال سر انجام دے، صالحاً نیک، فإنہ پس حقیقت میں وہی، یتوب توبہ کرتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، متابہ سچے دل سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک اعمال سر انجام دے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم قال تعالی مخبرا عن عموم رحمتہ بعبادہ، کہ رب کائنات نے پھر اس کے بعد ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت کیا ہے بندوں کے ساتھ، کہ جو شخص سچے دل سے کسی بھی گناہ سے توبہ کرے، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ گناہ خطرناک ہو یا حقیر، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرما دیا کہ رب کائنات اس کی توبہ قبول کریں گے۔ سورۃ النساء 110ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کھانے والا پائے گا۔ پھر سورہ توبہ 104 آیت مبارکہ نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور صدقات کو لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ سورہ زمر آگے آ رہی ہے، 53ویں آیت مبارکہ امام صاحب نے نقل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیں کہ اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ بخشنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ آئیے دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے معزز خواتین و حضرات، وہ ہے ایک مناسبت، اور یہ مناسبت ہمیں ملے گی امام ابن بادیس کی تفسیر میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے سابقہ آیت مبارکہ میں یہ سمجھا دیا کہ توبہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو یہاں پر فوری طور پر رب کائنات نے ہمیں سمجھایا کہ صرف
توبہ سے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے انعامات بھی ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ وَمَن تَابَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ رُجُوعًا صَحِيحًا حَسَنًا مَقْبُولًا مَرْضِيًّا۔ یہ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن جزی، فتح القدیر امام شوکانی کی، اسی طریقے سے فقیہ العصر امام ابن عثیمین کی تفسیر اور امام سعدی کی تفسیر کا خلاصہ میں رکھ رہا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کا تقاضا کیا ہے جو اصل موضوع ہے کہ توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال سر انجام دے، تو اس نے دراصل اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کیا۔ یہاں ایک بڑی اہم اور بڑی قیمتی بات ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ آپ قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول کر دیکھیں تو آپ کو جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ملے گا وہیں ساتھ عامل الصالحات، نیک اعمال کا تذکرہ بھی ملے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے معزز خواتین و حضرات کہ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک عمارت بناتا ہے لیکن اس عمارت کو بالکل ڈھانچے کی شکل میں چھوڑ دیتا ہے، اس عمارت کی سجاوٹ یا اس کی تکمیل کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن تَابَ مِنَ الشِّرْكِ وَآمَنَ، جس نے شرک سے توبہ کی، ایمان کا راستہ اختیار کیا، فرائض اور نوافل ادا کیے، نیک اعمال پر مداومت کرتا رہا تاکہ جو عمر اس نے پیچھے برباد کر دی ہے اس کا تدارک کر سکے، تو اس ایسے شخص کی توبہ سچی ہے۔ اس لیے کہ سچی توبہ کا تقاضا یہی ہے جو کہ بیان ہو چکا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہماری اکثریت وہ زبان سے تو استغفر اللہ پڑھتی ہے لیکن توبہ کے جو تقاضے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، اور توبہ کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کلی طور پر گناہوں کو چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد نیک اعمال سر انجام دے۔ یاد رکھیے کفر اور اسلام کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، شیطان کے پجاری یا اللہ کے ماننے والے، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ تو جو شخص نیک اعمال کرتا ہے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد، جس طرح کی تفسیر نصفی وغیرہ میں لکھا ہے، تو حقیقت میں توبہ کا حق وہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ صرف شرک، قتل یا زنا کے بارے میں نہیں بلکہ پچھلی آیت مبارکہ ان تینوں گناہوں کے بارے میں ہے۔ یہ آیت مبارکہ مطلق گناہوں کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا ثبوت نیک اعمال کی شکل میں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے ہمارے ان بھائیوں کے غلط نظریات کی نفی ہو جاتی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہو گیا، عمل نہ بھی کریں گے تو جنت پکی ہے۔ اس غلط فہمی سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔